The only weight a mother needs to lose after having a baby is the weight of society's unrealistic expectations. ایک ماں جب بھی کسی بچے کی پیدائش کرتی ہے تو اس کو جو ویٹ اٹھانا ہے وہ اس کی اولاد کا نہیں ہے، وہ معاشرے کی اور ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی ایسی باتیں ہیں جو اسے پریشان کر دیتی ہیں. ان کا وزن اٹھانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ایک ماں کے لیے اپنے بچے کا وزن مشکل نہیں ہے، نہ تب جب وہ اس کے اندر تھا اور نہ تب جب وہ باہر اس کے ہاتھوں میں ہے، اس کے پاس موجود ہے. وہ رات کو لیٹ سو جاتی ہے، وہ رات کو بارہا اٹھتی رہتی ہے، وہ کئی بار کئی جگہوں پر جسم میں پین ہونے کے باوجود بھی بچے کو دیکھ رہی ہوتی ہے. سر میں درد ہے، بہت سارے ایسے ایشوز جو میرے خیال میں اگر مدر سن رہی ہیں تو وہ سمجھ سکتی ہیں کہ کس حد تک 100% ایشوز ہو جاتے ہیں ماؤں کے ساتھ. تو جب اس کے سر میں درد ہے، جب اسے بھوک بھی لگ رہی ہے، جب اس کو چڑچڑاپن بھی ہو رہا ہے، جب اس کو نیند آ رہی ہے، وہ ایک مریض ہے. ایک لحاظ سے اس نے بیبی برتھ کیا ہے، although کہ it's a good thing, it's a congratulating kind of a setup کہ اس کو مبارکباد دی جائے، but still وہ ایک مریض ہے. اس ٹائم اس کی باڈی میں بہت ساری کمیاں ہو گئی ہیں، بہت سارے منرلز، وائٹامن، بہت سارا کیلشیم، سب کچھ بہت سارا اس کا جو ہے وہ اس ٹائم لوز ہو گیا ہے، اور اس ٹائم اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے. جیسے ہی ایک خاتون کے پاس ایک بیبی آئے، بیبی کو پیدائش اس کی ہو، تو آپ یقین کریں کہ اس کو ایک ہیلپر کی ضرورت ہے، in the form of husband, in the form of a maid, in the form of every relative in her society and around her. بلکہ اس ٹائم اس کو سراؤنڈ کرنے کی بجائے بس مبارکباد دی اور غائب ہو گیا. اگر ہم ایک دوسرے کا سہارا بنے تو اس میں کیا ہے؟ اس خاتون کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں. وہ خاتون اتنا شدید اکیلا محسوس کرتی ہے، ڈپریشن میں چلی جاتی ہے. بچوں کو مار رہی ہوتی ہیں مائیں کہ یہ سوتا کیوں نہیں ہے، یہ روتا کیوں ہے، اور باہر والے بیٹھے ہوئے لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہر وقت ان کا بچہ روتا رہتا ہے. اللہ ان لوگوں کو عقل دے، ہدایت دے. ان کی اس جہالت کو ختم کرنے کی بہت ضرورت ہے. جو خواتین دوسری خواتین گھر میں موجود ہوتی ہیں اور باتیں بنا رہی ہوتی ہیں، یا دوسرے وہ رشتہ دار یا وہ لوگ جو اس خاتون کے اس موقع پر اس کے ساتھ نہیں ہوتے. میرے خیال میں جنگل میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا کسی جانور کا، تو وہ بھی شیرنی ہو گئی، کوئی بھی اور جانور ہو گیا، وہ بچہ پیدا کر کے نا سکون میں تو بیٹھی ہوتی ہے، پین سے ضرور گزری ہوتی ہے، لیکن ارد گرد سراؤنڈنگ سے اس کے کانوں میں غلط باتیں تو نہیں آ رہی ہوتی نا. یہی چیز اگر ایک ہاسپٹل سے بچہ پیدا کر کے خاتون گھر میں آتی ہے، گھر جس کو ہم سکون کی جگہ کہتے ہیں، جس کو ہم پیسفل ایک پلیس کہتے ہیں، وہاں پر آ کر اس کو باتیں سننی پڑتی ہیں. ابھی تک کھڑی نہیں ہوئی، ابھی تک چل نہیں رہی، ابھی تک یہ نہیں کر رہی، ابھی تک آپ اس خاتون سے کیا توقع کرتے ہیں؟ آپ کا پرابلم کیا ہے؟ جب اس کو اس درد سے گزار کے اور اس درد سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھیک کر دینا ہے، بڑی جلدی وہ ریکور کر جائے گی، ہر چیز اس کی ٹھیک ہو جائے گی. ابھی تو ایک بچہ ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، لوگوں کے بہت سارے بچے ہوتے ہیں. ماں کر جاتی ہے، ماں بڑی عظیم ہستی ہے، عورت ایک بہت عظیم ہستی ہے، عورت کر جاتی ہے، سب کر لیتی ہے. وہ اس کو تھکاتا کیا ہے؟ مینٹل سٹریس. آپ لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ اپنے ٹائم کو مینج کر لے گی، اپنے روم میں اللہ کے دی ہوئی اس کی ہر چیز ہے، وہ ہر چیز مینج کر لے گی. اس نے بچے کو کب ٹائم دینا ہے، کب فیڈ کرنا ہے، کب اس کے کھانے کا کیا ٹائم ہے، وہ کب سوئے گا. یہ ایک کھلونا ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے، اور یہ والد بھی اس طرح نہیں سنبھال سکتا جیسے والدہ سنبھالتی ہے. والد والدہ کے ساتھ مل کے بڑا اچھا ایک ریلیشن بن جاتا ہے اور کوپ اپ کر لیتا ہے، اور والدہ بھی اس ٹائم اس کو والد کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ بچے کا والد بھی ساتھ دے. اور یہ بڑا بیسٹ ہے اگر والد ساتھ دیتے ہیں. تو ان گھروں میں سمجھ لیں کہ گھر جنت ہے، کہ اگر ہسبینڈ وائف کی بہت زیادہ سائیڈ لیتا ہے اور اس کے ہر کام میں ہیلپنگ ہینڈ ہے. although کہ وہ پیسے کما کے لاتا ہے، لیکن پھر بھی گھر میں بھی اس کی ضرورت ہے، کیونکہ بچے اس کے بھی تو ہیں نا. اور اسی طرح پھر بہت سارے گھروں میں خواتین ہیں جو باہر جا کر کماتی ہیں، تو اس طرح وہ بھی اپنے ہسبینڈ کے لیے ہیلپنگ ہینڈ ہے. تو یہ تو گاڑی کے دو پہیے ہیں، جس حد تک ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں دونوں کو دینا بھی چاہیے، اور مل کر چلیں، اپنی فیملی کو انہانس کریں، فیملی کو سپورٹ کریں، فیملی کو لے کر چلیں، آگے بڑھیں. لیکن یہاں بات ہو رہی ہے اس والدہ کی جس نے ایک بیبی کو برتھ کیا ہے، اور سوسائٹی کی انریلسٹک، بے تکی، فضول قسم کی ایکسپیکٹیشنز میں اب ان سے وہ جٹ رہی ہے. اس کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے. تم یہ نہیں کر رہی، تم وہ نہیں کر رہی. Who the hell are you to talking about? Who are you کہ آپ اس کو بار بار کسی نہ کسی بات پر ٹارچر کرتے رہیں؟
نہیں کر رہی، بات ختم، اس کی مرضی، وہ جانے، اس کا بچہ جانے. جب تم لوگ اس کا سہارا نہیں بن سکتے تو پھر باتیں کیسی؟ تو میں ہمیشہ ان مدرس کی سائیڈ لوں گی جو بھی ان مراحل سے گزرتی ہیں. 9 منتھس میں بھی ان کو ضرورت ہے اور اس کے بعد بیبی کے بعد بھی. میں نے جب یہ پکچر دیکھی تو مجھے لگا کہ مجھے اس پر بات کرنی چاہیے اور ان خواتین کو موٹیویشن دینی چاہیے جن کے پاس نیولی بورن بیبیز ہیں کہ وہ دنیا کی سب سے خوبصورت خواتین ہیں. انہوں نے اللہ کی ایک خوبصورت تخلیق کو جنا ہے اور اللہ نے ان کو اس قابل سمجھا ہے کہ ان کے تھرو اپنے عبادت کرنے والے بندوں کو دنیا میں بھیجے اور وہ اللہ کا نام لیں اور اس طرح صدقہ جاریہ رہے اور وہ بچہ ان کے لیے بلیسنگ بنے. گرل ہے یا بوائے، ہر چیز بہترین ہے. تو خواتین کو خواتین کا دشمن پایا گیا ہے، مرد بھی اس میں نہیں ہے میں سمجھتی ہوں. تو ایسی خواتین کو شٹ اپ کال دینی چاہیے جو آپ کے گھر میں گھس کر آپ کو یہ باتیں کریں یا آپ کے کمرے میں گھس کر کہ تم کیا کر رہی ہو کیا نہیں کر رہی. اگر وہ ہیلپ کرنا چاہ رہی ہیں آپ کے ساتھ بچے کو پلوانے میں یا آپ کی کیئر کرنا چاہ رہی ہیں، آپ کی ہیلپ کرنے آ رہی ہیں تو ان کو ویلکم کہیں، اور اگر نہیں کرنے آ رہی ہیں تو ان کو شٹ اپ کال دیں کہ مجھے مت بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے، میں سب خود کر لوں گی. اور ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں ہر لحاظ سے، اور بچہ بھی پل جائے گا، ماں کے زخم بھی بھر جائیں گے. بس یہ بری باتوں کی یادیں رہ جاتی ہیں اور وہ عورت کو خراب کرتی ہیں. بہتر ہے کہ آپ اس کو عزت دیں اور اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. وہ والدہ بھی اور اس کے گھر والے بھی، اس کا ہسبینڈ بھی، سب لوگ مل کر اس بچے کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کو اچھے سے اچھی تربیت دینے کی کوشش کریں. اس کو شیئرنگ کرنا سکھائیں، اس کے ساتھ اس کو لوگوں سے محبت کرنا سکھائیں، اس کو ہنس مکھ بنائیں اور اللہ تعالیٰ کا جتنا ہو سکے شکر ادا کریں، صدقہ دیں. مجھے سننے کے لیے شکریہ. تھینک یو سو مچ.